बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू माज बिसनद मुत्तसिलिम मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज अबी ईसा मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरता at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر وفيه حديثان وبه يقول حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النصر قال حدثنا أبو أكيل الثقفي عبد الله بن أكيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا وقالت امرأة منهن كان الحديث حديث خرافة فقال تدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من أزرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنی خواتین کو ایک قصہ ایک حدیث بیان کی، تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ یہ تو حدیث گویا حدیث خرافہ کی مانند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو پتا ہے کہ خرافہ کون تھا؟ خرافہ عذرا قبیلے کا ایک آدمی تھا، جن جاہلیت میں اسے لے گئے، اٹھا کے لے گئے، اور وہ فمکث فیہم، وہ ان میں رہا ایک زمانے تک، پھر وہ انسانوں کی طرف اسے واپس لوٹا دیا انہوں نے، اور وہ لوگوں کو سنایا کرتا تھا جو اس نے عجائب دیکھے وہاں، اور لوگ اسے حدیث خرافہ کہتے تھے۔ ہاں جی، اچھا یہ سمر کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمر کا مطلب ہے رات کے وقت باتیں کرنا، ویسے خالی رات بھی اس کا مطلب ہے، لیکن چونکہ ہاں جی کلام آ گیا تو پھر رات کے وقت باتیں کرنا بھی زیادہ واضح ہو گیا۔ جی جی، رات کے وقت بات کرنا، یعنی جو مجالس لگتی ہیں چوپال وغیرہ میں، رات کے وقت لوگ فارغ وقت میں گپ شپ لگاتے ہیں، اس کو بھی سمر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرافہ کے بارے میں بتایا۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو کبھی کسی جن وغیرہ سے واسطہ پڑا ہے؟ استاد جی نہیں۔ جن سے یا جننی سے؟ استاد جی ایک دفعہ نا میرے ایک دوست سعودی سے تھے نا، میں اسلام آباد میں تھا اس وقت میں، جی جی تو اس نے مجھے اس طرح بولا کہ یار میرے اوپر کچھ اثرات ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ میں ادھر اسلام آباد میں ایک دوست ہے، میں نے کہا یار دوست اس طرح کہہ رہے، اس نے مجھے بولا کہ مفتی امام دین ہے وہاں پر لال مسجد کے قریب، ادھر لے جائے۔ میں فوراً ادھر لے کر گیا وہاں پر، مغرب کا ٹائم تھا وہاں پر، تو اس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران وہ جو مفتی صاحب تھے اس نے بولا کہ آپ لوگ ذرا بیٹھ جائے، میرے دو مہمان آنے والے ہیں، ان سے ذرا فری ہو کے پھر بات کرتا ہوں۔ تو سارے لوگ نا ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے کہتے جی ہم تو بہت دور سے ہیں، کسی نے بولا ہم اٹک سے ہے، ادھر ادھر سے ہے، تو اس نے بولا میں جا نہیں رہا، ادھر ہی آپ کے سامنے بیٹھوں گا، آپ لوگ تھوڑا سا بس خاموش رہو۔ اس دوران جو ہے نا ایک ادھر ایک بندہ بیٹھا تھا، تو اس سے نا بس اسی کے الفاظ میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر سٹارٹ ہوا نا، تو اس نے بولا کہ یہ ڈاکٹر عدنان اور شیخ سلیمان آئے ہیں بہت دور سے اور ابھی باغ حضرت کشمیر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا نا اس طرح جو ماحول بنا تھا، یعنی تو وہ وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے کہیں پہ بھی؟ نہیں جی کہیں کہیں پہ نہیں گئے، لیکن یہ تھا کہ یہ جو مفتی صاحب تھے نا تو ہمارے اہل سنت میں سے ہیں، وہاں پر شاید اب بھی ہوں گے، بہت بڑے مفتی ہے۔ اس نے جو پہلے ادھر جو پہلے بندے سے جو بات کی نا، اس نے بولا کہ یہ شیخ سلیمان ہے، تو عام ہماری اس طرح عام الفاظ میں بولا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر اس نے بولا کہ میرے اوپر کچھ اٹیکس آج کل ہوتے ہیں، تو آپ ذرا مجھے نصیحت یا کچھ کرے۔ تو ادھر اس بندے کی شکل میں جو شیخ سلیمان تھے اس نے بولا کہ میں اپنے خاندان میں سے، کیونکہ آپ یہ جنات کے ساتھ لڑائی شڑائی ہوتی ہے، تو 20-30 بندے میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ کی نا حفاظت کریں گے۔ اچھا 5 منٹ کے بعد اس نے بولا شیخ سلیمان جا رہے، تو ایک اور ڈاکٹر عدنان بیٹا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسی جن میں سے تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر عدنان۔ اچھا
तो वो फिर उसने बोला कि मैं तो जल्दी में हूँ, अगर कोई मरीज है तो अभी मैं चेकअप करा सकता हूँ। इस दौरान एकदम एक जो मेरा दोस्त था ना वो खड़ा हुआ। जी। तो एक एक मिनट खामोशी रही, उसके बाद उसने बोला कि इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, फलां फलां इस तरह कुछ सूरत वगैरह बता दिया कि इसको लिख के दे दो। और हम्म। उसके बाद एक और जवान लड़की थी 18 साल की, वो खड़ी हो गई। तो जब वो खड़ी हो गई तो 2 मिनट फिर खामोशी। उसके बाद उसने बोला कि इसका दिल का बहुत इशू है, और मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये फलां फलां चीज़ें आप अरेंज करो, इसका मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सलाम वालेकुम और मजलिस बर्खास्त हो गई। अच्छा, और किसी को? फर्स्ट हैंड हाँ स्टोरी ये। नहीं है, बस ऐसे ही लोग जो सुनाते हैं, खुद एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी इस तरह का। अच्छा अच्छा अच्छा। बस हम जब पढ़ते थे उस वक्त हमारे भी इस तरह ही उस्ताद थे, तो उनका ये मामला था, ये दम वगैरह करने का। तो वहां पे हमने एक दो दफा ऐसा देखा, वो यानी किसी के अंदर जिन है और वो बातें कर रहा है और इस तरह। लेकिन बहरहाल कुरान करीम में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद उसके रावी हैं। तो ये है तो सही सारा मामला, बाकी अल्लाह खैर करे। हाँ जी, आगे चले जी, हदीस उम्मे ज़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस उम्मे ज़रईन। वबिही यक़ूल क़ाल हद्दसना अली इब्न हुज्र क़ाल हद्दसना ईसा इब्न यूनुस अन हिशाम, ये यहाँ पे ना गलती है, अन हिशाम इब्न उर्वाता जी जी अन जी अखीही जी। अब्दुल्लाह इब्न उर्वाता अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जलसत इहदा अशरता इमरातन फतआहदना वताकदना अल्ला यक्तुना मिन अखबारी अज़वाजिहिन्ना शय्यन जी फ़क़ालतिल आप ऊला। एक एक का ना, एक एक का इबारत पढ़ के तर्जुमा करते जाएं साथ साथ। जी ठीक है। फ़क़ालतिल ऊला ज़ौजी लहमु जमलिन गस्सिन, अगर इसको हम्म जमल की सिफत बनाए, लहम की बनाए तो फिर गस्सुन। अला रासी जबलिन वारिन ला हम्म। सहलुन फयुर्तका वला समीनुन फयुंतकिल। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। ये जी। क्या पढ़ेंगे? ला समीन। वला समीनुन फयुंतकल या हाँ युंतकिल यूं युन, तक। जी नहीं युंतकल, नहीं, युंतकल। मजबूर पढ़ेंगे ना। जी युंतकल ले जाया जाए, जी ठीक है, जी युंतकल। जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि 11 औरतें बैठी और उन्होंने आपस में वादा किया, माहिदा किया कि वो अपने खावंदों के बारे में किसी चीज को नहीं छुपाएंगी। उनमें से पहली ने कहा कि मेरा खावन तो नकारा ऊंट के गोश्त की तरह है, गोश्त भी वो जो पहाड़ की चोटी के ऊपर पड़ा हुआ हो, ना उस पर, उस पहाड़ पर चढ़ना आसान है, और ना जो है वो गोश्त इतना मोटा ताजा या इतना अच्छा है कि उसे उसे लेने, उसे वहां से मुंतकिल किया जाए, उसके लिए एफर्ट की जाए। जी। फ- कैसी फ- बलीग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी, ये लेकिन सारी अरबी जुबान की बलागत भी हाँ जी, झलक रही है। बिल्कुल हाँ ऐसी है। जी। ये जबल, और देखें उसने ये सारे इकट्ठे जो है, जबल जमल, ये भी उसने दरमियान में ना राइमिंग की है। जी जी जी। कालत हाँ जी। सानियतु ज़ौजी ला सीरु खबराहु इन्नी खाफू अल्लाह अज़रहु इन अज़कुरहु अज़कुर उजराहु व बुजराहु। हाँ दूसरी ने कहा कि मेरा शोहर, मैं तो उसके बारे में नहीं बता सकती ज्यादा। हाँ, ला असीरु खबरहू, इसका क्या मतलब होगा? मैं खबर फैलाना ज्यादा उसके बारे में। हाँ, मैं नहीं फैलाऊंगी उसकी खबर, ठीक है। उसके ऊपर मुझे डर है कि अगर मैं यानी कि मैं रुक ना पाऊंगी, अल्लाह जरा हो, मैं खुद रोक ना पाऊंगी, अपना रुकूंगी नहीं। ये हाँ, कैनॉट स्टॉप के मानों में अजरा आ गया कि अगर मैं जी शुरू हो जी। गई तो फिर मैं, हाँ जी, अगर मैं जिक्र करूंगी तो फिर मैं उसकी अच्छाई बुराई उजरा बुजरा हर चीज उसकी बता दूंगी, जाहिर पोशीदा सारे ऐप उसके बता दूंगी। हाँ जी, उसने कहा इसलिए मैंने चुप ही रहने दो। चुप के रहते। हाँ जी, आगे आ गया। कालत सालिसतु ज़ौजिल अशन्नकु
ان انتق اطلق و ان اسکت اولق۔ تیسری نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ بڑا جو ہے لمبا ہے، طویل الجسم ہے، یہ بد کردار کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس طرح کا جو بیوقوف کے معنی میں بھی۔ اگر میں بولوں تو طلاق دے دی جائے، اور اگر میں خاموش رہوں تو وہ مجھے معلق رکھے، لٹکائے رکھے۔ قالت ہاں، اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں خاموش رہوں تو لٹکی تو ہوئی ہی ہوں، جی لٹکی ہوں یعنی اشنق کا مطلب ایک ہے لمبا تڑنگا، جس کی لمبائی ناپسندیدہ بھی ہو، یعنی بدصورت بھی ہو، آپ نے ٹھیک کہا۔ ہاں جی، قالت الرابعۃ زوجی، یہ بھی نا یہ کلیلی تہامتا ہے، یہ جیم غلط آ گیا، ہاں کلیلی ہے، کلیل، جلیلی نہیں ہے۔ ہاں جی، تہامتا لا ہرا ولا کرا ولا مخافتا ولا سامتا۔ چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی طرح ہے۔ تہامہ مکہ اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس کو تہامہ کہتے ہیں، اس کی رات کہتے ہیں، نہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم، لا ہرا ولا کرا، نہ وہ بہت گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا، نہ کوئی مجھے اس کا جو ہے وہ ڈر ہے، نہ مجھے اس سے کوئی ڈر ہے، اور نہ ہی سامتا کا مختلف تھے، مطلب ایک تو یہ تھا کہ وہ کوئی بور نہیں ہے جس طرح ہوتا ہے نا، اور دوسرا جی یہ جی، بھی تھا کہ وہ جو ہے جس طرح کیئر کرنے والا، اس طرح کا بھی اس کا مفہوم آتا ہے دونوں۔ ہاں سآمہ کا مطلب ہوگا لا مخافتا، اس سے کوئی خوف بھی نہیں ہے، ولا سآمتا، اور اس سے کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہ کے آدمی اکتا ہی جائے۔ ہاں، اچھا جی۔ ہاں جی، قالت الخامسۃ زوجی ان دخل فاہدہ وان خرج آسیدہ ولا يسأل عما عاہدہ۔ پانچویں نے کہا میرا شوہر جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ چیتے کی طرح، اور جب وہ نکلتا ہے تو شیر کی طرح، اور وہ نہیں پوچھتا جو بھی اس نے ذمہ داری دی ہو، یعنی کہ مجھ سے سوال نہیں کرتا کوئی زیادہ جو اس نے کام میرے ذمہ میں لگائے ہیں۔ ہاں، عاہدہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جو چیز لاتا ہے پھر اس کو استعمال کرنے کے بارے میں خرچہ مرچہ کا حساب کتاب اتنا نہیں رکھتا۔ ہاں ہاں جی، جی، ہاں جی، لیکن ایک لوگ میں، جو ہاں جی، لوگ ہے۔ وہ ہاں انہوں نے جی، کہا تھا کہ جو چیتا ہے نا اس کی پراپرٹیز یہ خصوصیات ہیں کہ چیتا زیادہ سویا رہتا ہے گھر میں، یعنی کہ وہ خواہ خواہ انٹرفیئرنس نہیں کرتا، تو وہ جو ہے اس کی یہ بھی اس کے شوہر کی کوالٹی ہے کہ وہ ہر وقت نہیں پیچھے پڑ کے دیکھتا رہتا کیا ہوا کیا ہوا، تو وہ گھر میں سکون سے جی، رہتا ہے۔ اور دوسرا چیتے کی کوالٹی جو ہے وہ جمپ کرنا ہے، تو وہ انٹیمیسی والا جو معاملہ ہے وہ اس کا اچھا ہے، یعنی کہ جو خاتون اور شوہر کا تعلق ہوتا ہے، تو ایک طرح کا یہ پہلو بھی اس میں تعریف کا اس نے نکالا۔ ہاں جی، قالت السادسۃ زوجی ان اکل لفا وان شرب اشتفا وان استاجا التفا ولا یولج الکف لیعلم البسا۔ چھٹی نے کہا کہ میرا شوہر جب وہ کھاتا ہے تو سارا لپیٹ دیتا ہے، اور جب وہ پیتا ہے تو سب پی جاتا ہے، کچھ برتن میں نہیں چھوڑتا، اور جب وہ لیٹتا ہے تو وہ کپڑا لپیٹ کر اکیلا لیٹ جاتا ہے، اور وہ اپنی ہتھیلی اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاتا کہ میری حالت جو ہے وہ معلوم کر سکے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ جی، آگے جی۔ قالت السابعۃ زوجی ایایاہ او غیایاہ تباکاہ کل دائن لہو داؤن شجکی او فلکی او کل لکی۔ اس نے یہاں پر بھی ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، جمع او جمع کلن لکی۔ او جمع کل لکی، ٹھیک ہے۔ جی، ساتویں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ عاجز ہے۔ عاجز اب یہ دو معنوں میں تھا، ایک یہ تھا کہ وہ جماع کے قابل نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ بول بھی نہیں، مطلب کلام بھی نہیں کر پاتا، تو یہ اس کا لفظی مطلب عاجز ہے، لیکن عاجز کی پھر آگے دونوں طرح سے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، غیا یا بد کردار، اور تباہ کا بیوقوف، ایسا آدمی جس کے معاملات الجھے ہوئے ہوں، اور دنیا کلو دائن لاہو دائن، ہر بیماری دنیا کی اسے لگی ہوئی ہے، تو یا تو وہ میرا شجا کی تمہارا یا میرا سر پھاڑ دے، یا
جو ہے وہ جسم کو زخمی کر دے یا پھر وہ یہ دونوں ہی کام کر دے تو کہتے رہے کہ عورتوں سے بچو ورنہ یہ کچھ نہیں چھوڑ دی. ہاں جی. قالت السامنۃ زوج المس مس ارنب والریح ریح زرنب. آٹھویں نے کہا کہ میرا شوہر اس کا جو مس ہے، اس کا جو ٹچ ہے وہ خرگوش کی طرح ہے اور اس کی خوشبو زعفران کی طرح. قالت التاسیۃ زوجی رفیع الامادی طویل النجادی عظیم الرمادی قریب البیت من النادی. نویں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے رفیع الاماد، اس کے بڑے بڑے ستونوں والا اس کا گھر ہے، یعنی کہ کھلا گھر ہے اس کا. طویل النجات بہت دلیر ہے، شجاع ہے. عظیم الرماد، رماد راک کو کہتے ہیں لیکن یہ سخاوت سے ہے کہ بہت سخی ہے، کریم ہے. اور اس کا جو گھر ہے وہ قریب البیت من الناد، وہ جہاں پہ کچھ چوپال میٹنگ ہوتی ہے اس کے پاس ہے، یعنی کہ لوگ آتے جاتے ہیں تو وہ ڈیرے انٹرٹین. دار آدمی. ہاں جی. قالت العاشرہ. قالت العاشرۃ زوجی مالک وما مالک مالک خیر من ذلک لہو ابل کثیرات المبارک قلیلات المسارہ اذا سمعنا صوت المزہر ایقنا انہن حوالک. 10ویں نے کہا کہ میرا شوہر مالک ہے. کچھ نے کہا کہ اس کا نام بھی مالک تھا، تو اس کا نام مالک ہے. تمہیں کیا بتاؤں مالک کیا ہے؟ مالک جو ہے وہ ان ساری جو اوپر باتیں ہوئی ہیں سب سے بہت اچھا ہے. اس کے بہت زیادہ یہ کثیر المبارک اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی کہ وہ کہہ رہی کہ اس کے بہت زیادہ جانور ہیں، اونٹ ہیں اس کے پاس بہت زیادہ، اور ان پہ اس نے کو بہت زیادہ مسارے چرواہے نہیں رکھے ہوئے، اس کے اوپر سائس نہیں رکھے ہوئے ان کی نگرانی کے لیے، کیونکہ وہ اونٹوں کو آگے وہ بتا رہی ہے کہ جب وہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں تو اونٹوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ذبح ہونے کا ٹائم آ گیا، یعنی کہ وہ لوگوں کی دعوت کے لیے اونٹ اس نے جمع کیے ہیں، کھانا کھلاتا ہے. جی. یہ اس کا لہو ابل کثیرات المبارکی، اس کا مطلب ہوگا کہ یعنی اس نے یہ کنایا کیا ہے کہ اس کے اتنے اونٹ ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا مالدار ہے کہ اونٹوں کو چرانے کے لیے باہر نہیں بھیجتا، بلکہ کھانا ان کا چارہ گھر میں آتا ہے. قلیلات المسارحی، یعنی وہ سفر نہیں کرتے، مسرح کی طرف جاتے نہیں ہیں، بہت کم جاتے ہیں. اچھا. تو یہ گویا کہ اس کی ایک تو اونٹوں کی کثرت اور دوسرا دیگر مالداری کی طرف بھی اس نے اشارہ کیا. ہاں جی. قالت الحادیۃ عشرۃ زوجی ابو ذر وما ابو ذر اناسا من حلی اذنیہ وملا من شہم ازدیہ وبجہنی فبجہت الی نفسی وجدنی فی اہلی غنیمت. یہ بشکن لکھا، یہ بشکن ہے. 11ویں نے کہا کہ میرا شوہر ابو ذرا ہے، اور کیا بتاؤں ابو ذرا کیا ہے. ابو ذرا نے میرے کان جو ہیں وہ زیور سے بھر دیے. ہلانا اور ناس کا مطلب ہے، یعنی کہ اتنا زیور اس نے میرے کانوں کو بھر دیا. اور میرے جو بازو ہیں ان کو اس نے جو ہے چربی سے بھر دیا. اور اس نے جو ہے مجھے خوش رکھا، باجہانی اس نے مجھے خوش رکھا تو مجھے بھی اپنا آپ جو ہے وہ پسند آنے لگ گیا. اتنا خوش رکھا کہ میں خود کو خود پسند ہو گئی، اپنے آپ کو پسند کرنے لگی. اس نے مجھے پایا باجہانی چھوٹے کم جو ہے وہ مال والی جگہ پر جہاں مشقت تھی، یعنی کہ مال اسباب کم تھا، جانور کم تھے اور مشقت بھی تھی. ہاں. تو غنیمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ غنیمہ اس تصغیر ہے تقلیل کے لیے، بھیڑ بکریاں وغیرہ. ہاں، یعنی تھوڑی سی بھیڑ بکریوں کے درمیان. بشکن یا بشکن، بڑی تنگ حالت میں. تنگ حالت. فجالنی فی اہلی سہیل و عتیت و دائس و منکن فعندہ اقول فلا اقبہ و ارکض فاتسبہ و اشرب فاتکمہ. تو وہ مجھے لے آیا. اب یہ آگے اصل میں آواز جو ہے سہیل گھوڑوں کی آواز ہے، لیکن اصل میں وہ کہہ رہی ہے کہ گھوڑوں کے اندر بہت زیادہ اہلی سہیلن، وہ مجھے لے آیا گھوڑوں کے اندر اور مجھے اونٹوں کے اندر وہ مجھے لے آیا، اور کھیتی باڑی کے جو بیل تھے ان کے اندر لے آیا، اور وہ سارے بہت زیادہ
مطلب وہ اتنے جانور ہیں کہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مال کی کثرت کو بیان کر رہی ہے۔ جی جی۔ اور میں اس کے پاس کچھ کہتی ہوں تو مجھے برا نہیں کہا جاتا، فلاؤ کبا ہوں، اور میں سوتی ہوں تو میں صبح کے وقت تک دیر تک سوتی ہوں، اور میں جب پیتی ہوں تو پھر میں سیر ہو کے چھوڑتی ہوں، یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ ختم ہو گیا وہ دودھ یا جو بھی مشروب تھا، تو میں سیر ہو کے اسے ناگواری سے چھوڑنا بھی ہے، لیکن سیر ہو کے چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ جی ام ابی ذر فما ام ابی ذر حکومها رداہ و بیتها فساح، ابن ابی ذر فما ابن ابی ذر مزجاہ کا مثل شطبۃ و یہ آگا کا مسلی شطبت، مسلی جی کا مثل شطبۃ و تشبہ ذراع الجفراتی، یہ جفراتا لکھا ہوا ہے، جفراتی۔ ابو ذرا کی ماں، تو ان کی کیا بات ہے، ان کی ماں کی، ان کے بڑے بڑے برتن ہیں، بڑے کھلے برتن ہیں، اور اس کا گھر ہے بہت کشادہ، اور ابو ذرا کے بیٹی کی کیا بات؟ حکومها رداح، جی، حکوم کسے کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جو بڑے بڑے برتن ہیں اس کو لکھا ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ ایک جگہ پہ کیا ہوا ہے توشہ خانے، یعنی جہاں پہ سٹوریج جو اس کی ہے راشن کی، اچھا، حکوم یعنی ایسے مثلا ہم جس کو پڑولا کہتے ہیں نا اپنے ہاں، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ تو گویا کہ اس کے وہ پڑولے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی شاید انہوں نے کہیں پہ چلیں رداحن بڑے 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 ہوئے، کثیر، بڑے، اور جی، اور جی جی فصاح کشادہ۔ خوش آتا، اور جو ہاں جی ابو ذر کا بیٹا، تو اس کے بیٹے کی کیا بات ہے، اس کا اس کا پہلو اس کے لیٹنے کی جگہ ایسے ہے جیسے تلوار ہو، باریک اور تیز تلوار ہو، یعنی کہ بالکل سمارٹ ہے وہ۔ ہاں، اس کا مسلی شطبتن، تلوار رکھنے کی جگہ، یعنی خوبصورت تلوار جس جگہ پہ آ جاتی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، ہاں جی، یہ گویا کہ اس کی یعنی چست اور سمارٹ ہونے کی طرف اس نے کنایا کیا۔ اور اس کی بھوک جو ہے، وہ اس کا جو کھانا ہے وہ ایک چھوٹی بکری کی دستی ہے، یعنی کہ ہاں وہ سیر ہو جاتا ہے بس۔ ہاں، اس کو سیر کر دیتی ہے ایک بکری کے بچے کی دستی بھی، یعنی تھوڑا سا بھی کھا لے تو کام چلتا ہے۔ ہاں جی بنت ابی ذر فما بنت ابی ذر تو ابیہا و تو امیہا و ملء کسائیہا و غیظ جارتیہا، تو ابو ذر کی بیٹی، تو اس کی بیٹی کی کیا بات ہے، اپنے والد کی بھی فرما بردار، ماں کی بھی فرما بردار، اور اس کے جو بازو ہیں وہ دونوں موٹی تازی اسے کہہ لیں، اس کے جو موٹی تازی ہے، ملاؤ کا مطلب ہے نہیں کسی نہیں، چیز کو ہاں موٹی تازی تو ہے، بھرنا۔ ہاں، لیکن یہ کنایا کس بات سے؟ کسا کہتے ہیں چادر کو، وہ اپنی چادر کو بھرنے والی ہے۔ اچھا کیا مطلب ہے کہ جب چادر اس کو لیتی ہے تو وہ چادر میں ایسا نہیں ہے کہ دبلی پتلی ہے، بلکہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے، صحت چادر مند۔ بھر جاتی ہے اس کے جسم کی وجہ سے، کنایا یہی ہے کہ موٹی تازی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ملو کا ہے کہ کسی چیز کو بھر دینے کی مقدار، جی اور جی کسا جو، ہاں جی، ٹھیک۔ وہ غیظو جار، اور وہ اپنی جو یہ جار آتی پڑوسی ہے، لیکن یہ اصل میں یہ بھی کنایا ہے جو اس کی سوتن ہے اس کے جی لیے، جی اس کے لیے وہ غصے کا باعث ہے، یعنی کہ ہاں، اس کو دیکھ کے یہ اسے کنایا کس چیز سے ہے پھر؟ خوبصورتی سے، خوبصورتی سے، ہاں جی، ہاں تو جی، زیادہ خوبصورت ہے تو اس کی سوکن اس سے پھر ظاہری بات ہے غصے میں آئے گی۔ ہاں جی، یعنی کہ ہاں وہ جی عربوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کا موٹا تازہ ہونا خوبصورتی ہے، اور جی جی مردوں میں جو اسمارٹ ہونا۔ جاریت ابی ذر فما جاریت ابی ذر لا تبسو حدیثنا تبسیسا ولا تنقصو میرتنا تنکیسا ولا تملؤ بیتنا تعشیشا۔ تو ابی ذرا کی نوکرانی لونڈی، اس کی کیا بات ہے، وہ نہیں پھیلاتی ہماری بات باہر، گھر سے باہر، اور وہ نہیں لیتی کھانا بغیر اجازت کے، خوراک جی بغیر اجازت کے، میرا تنا خوراک ہے وہ، اور وہ نہیں بھرنے دیتی ہمارے گھر کو کوڑا کرکٹ سے۔ قالت
خرج ابو ذر والاوطاب تمخص فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. ابو ذرا اس نے کہا کہ ابو ذرا نکلے اور وہ دودھ دھونے کا بلونے کا وقت تھا تو انہیں ایک خاتون ملی جس کے ساتھ دو بچے تھے جیسے چیتے ہوں، اور وہ اس کی کمر کے نیچے اناروں سے کھیل رہے تھے، دو اناروں سے کھیل رہے تھے. فطلقنی ونکحہا، تو ہاں انہوں نے یہ تلقانی نہیں تلقانی یہ فت... لفظ. جی جی. اچھا جی، طلقنی فطلقنی ہوں. فطلقنی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی، ونکحہا، اور اس سے نکاح کر لیا. فنکحت بعدہ رجلا سریا رکب شریا، تو میں نے اس کے بعد نکاح کیا ایک شریف سردار، بڑے سردار سے، جس کا بڑا تیز رفتار گھوڑا تھا. جو راکیبہ وہ ہے، رکیبہ غلط ہے. اچھا، راکیبہ راکبہ وہ وہ سوار ہوتا تھا سوار ہوتا شریین. تیز رفتار گھوڑے پر. ہاں تیز رفتار بھی کہتے ہیں اور اکھڑ مزاج گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. یہ اس کی گویا کہ بہادر کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی. وآخذ وَأَخَذَ خَطِيًّا، اور وہ ہتھیار لگائے رکھتا. یہ بھی بہت ہاں خطی ایک بڑا مشہور نیزہ تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس نیزے کو اپنے ساتھ پکڑتا. وراہ ہاں جی. علیہ نعمن سرین، تو اس ہوں. نے عطا کیے مجھے بہت زیادہ نعمتیں. یہ نیمن کو جو چار پائی چوپایوں وغیرہ کا بھی کہیں پہ لکھا ہوا ہے، وہ نامن نامن کر کے ہے کہ جی اس جی. نے مجھے بہت زیادہ جو مال دیا، جو بھیڑ بکریاں. بھیڑ بکریاں. وَآتَانِي مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، اور اس نے مجھے عطا کیے ہر قسم کے مال کا جوڑا. وقال، اور کہا، کلی ام زرعن ومیری اہلکی، کہ ام زر کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. فلو جمعت کل شعین آتانی ہی ما بلغ اصغر آنیتی ابی ذر، لیکن اگر میں جمع کروں وہ تمام چیزیں جو اس نے مجھے دیں تو ما بلغ وہ نہیں پہنچتی اس چھوٹی سی چیز کے جو ابو ذر نے عطا کی، چھوٹے سے برتن کے جو ابو ذر نے دی. جی ابو ذر کے ایک چھوٹے سے برتن کے مقدار کو بھی نہیں پہنچتی. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت لکی کا بی زرعن لأم زرعن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو ذر ام ذر کے لیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ اور آگے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ابو ذر سے بھی بہتر ہیں، بل انت خیر من، کہ آپ اس سے بھی اچھے ہیں. جو ہاں جی. تو اس آئینے میں اپنا اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ جو ابو ذرا کی تعریف کی گئی ہے اس میں پوری تہذیب بیان کی گئی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاتون کس آدمی کے پاس زیادہ یعنی اپنے آپ کو خوش سمجھتی ہے. مزاج کیسا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اس کو ذرا اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. دو تین باتیں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ کہ ایک تو خاتون کو گھر کے معاملات میں ذرا ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے. پھر گھر کے اندر اگر فراوانی ہے کھانے پینے کی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، وہ فراوانی اتنی زیادہ نہ بھی ہو تو تنگی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک گھر کشادہ ہونا چاہیے. اور جو یعنی ایک بڑی اہم چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ دوسرے خاوند میں کلی ام زرعین ومیری اہلکی، کہ کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو یعنی سسرال جو مرد کے سسرال ہے اس کا مائکہ ہے اس کو بھی کھلاؤ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ خاتون کے پاس اتنا
مال ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہیں اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہے، جیسے کہ مرد خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی کر سکے اپنے گھر والوں پہ، اپنے سہیلیوں پہ، کہیں کچھ چیز کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کچھ چیز خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اتنی گویا کہ مرد اس کو خود مختار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اگر دیکھیں نا کہ عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے یہ صرف عقیدت، حضرت عائشہ نے بھی عقیدت میں کہہ دیا ہاں جی آپ ان سے بہتر ہیں، مگرنہ چھوٹا سا گھر تھا، دو دو چاند نہیں، وہ کہتی ہیں کہ چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارے پاس سرکہ ہوتا تھا، کھجور سے ہم گزارا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی فراوانی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو احادیث ہیں جس میں تنگ دستی، تنگی کو نریٹ کیا گیا ہے، تو یہ وقتی حالات تھے، مگرنہ فراوانی کا ایک عنصر موجود تھا عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں۔ لیکن اگر تنگ دستی کے حالات بھی ہیں تو پھر بھی جو رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے، وہ اصل میٹر کرتا ہے کہ ان کو آزادی تھی اور رائے دینے کی آزادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میل ملاپ بڑا بہتر تھا۔ تو یہ سب چیزیں حدیث ام ذرا یہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے، جو سوشل لائف ہے خاص طور پہ خاندانی زندگی، اس میں اللہ تعالی ہمیں بھی کسی اچھی رائے کا باعث بنائے، تو جہاں پر کہیں خواتین ہماری بھی بیٹھے تو کوئی اچھی رائے کہے وہ۔ اچھا جی، ثاقب صاحب آپ کا یہی تک تھا؟ جی جی میرا یہی تک۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو آگے ہے عطر صاحب۔ بابو ما جاء فی نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اطہر صاحب کے ذمہ تھا؟ جی سر۔ جی استاد جی۔ ہاں جی اطہر صاحب، اطہر صاحب آپ کی ابھی شادی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں استاد جی۔ تو دیکھ لیں پھر یہ 11 خواتین میں سے کس کا شوہر بننا ہے آپ۔ چلے جی، میں ذرا والا ہی استاد جی، اللہ تعالیٰ بنائے۔ آمین، بسم اللہ کریں استاد جی اس بسم سے تو اللہ۔ نظر آ رہا ہے نا کہ جی۔ باب صحابیات کی ما ہیں۔ جی شاہ ولی صاحب کچھ فرما رہے ہیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو یہ اگر صحابیات تھی نا تو ان کے جو شوہر تھے سارے کے سارے صحابی تھے۔ ہاں تو ویسے یہ جو لوگ کہانی ہوتی ہے نا، لوگ کہانی یہ یعنی اپنے اپنے علاقے کے خواتین کو یاد ہوتی ہیں اور مشہور بھی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ایک کہانی لگتی ہے، اس طرح کا واقعہ لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے صحابیات ہوں اور صحابی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی ہوں۔ لیکن دیکھیں صحابی بھی تو انسان تھے نا، اور انسانوں کے مزاج وہ مختلف عوامل کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں، قبیلے کی وجہ سے، ان کے حالات کی وجہ سے، ان کے ڈی این اے کی وجہ سے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر صحابی بھی ہوں تو ان میں یہ کیٹیگریز نہ ہو۔ گھر کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ مشہور ہوا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے بہت زیادہ، اور وہ پہلے گئے اپنی بیٹی کے پاس، تھا حفصہ کے پاس، اور جا کے ان کو ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا میں کہتا نہیں تھا کہ آپ کے سامنے نہ بولا کروں، اب دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر وہ حضرت ام سلمہ ان کی کزن تھی، تو ان کے پاس گئے۔ حضرت ام سلمہ ذرا دبنگ قسم کی خاتون تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ام سلمہ دیکھا یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو حضرت ام سلمہ نے کچھ یعنی دب کے بات کرنے کے بجائے تو فوراً کہا کہ عمر اب تم میاں بیوی کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرو گے؟ تو حضرت عمر چپ کر گئے اور وہاں سے نکل آئے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اجازت مانگی، پھر تیسری دفعہ اجازت مانگی، تو تب
اندر آنے کی اجازت ملی تو دیکھا جا کے تو، اور فوراً جا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی. تو پھر حضرت عمر حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جب وہ طرح تھا حوصلہ ملا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اس افسردگی کی حالت میں دوست دیکھیں دوست ایسا ہوتا ہے، تو خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات کروں. کہتے ہیں انہوں نے پھر بات کیا کی کہ اللہ کے رسول جب تک ہم مکے میں تھے تو یہ عورتیں دب کے رہتی تھیں، ہم ان کو دبا کے رکھتے تھے. جب سے یہ مدینہ آئی ہے نا تو یہ انصار کی خواتین کو دیکھ کے انہوں نے بھی رنگ پکڑ لیا، تو جیسے وہ اپنے مردوں کے سامنے بول دیا تو یہ بھی بولنے لگی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سن کے تو آپ مسکرا پڑے. تو یہ مزاج مختلف ہیں. ہندا جب ابو سفیان اور ہندا مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو ہندا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہا کہ یہ ابو سفیان یہ کنجوس آدمی ہے، تو میرا اور میرے بچوں کا خرچہ بھی پورا نہیں دیتا، تو کیا میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر کچھ چیز لے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جتنا تمہاری ضرورت ہے اتنا لے لیا کرو. تو یہ انسانوں کے مزاج ہیں، تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. وہ آپ نے اصول فقہ میں ایک مثال ہے، یہ جو حلالہ جہاں پہ پڑھتے ہیں نا، حلالہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہو، امرات رفاعہ، رفاعہ والی مثال. وہ ایک خاتون آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواتین جب آیا کرتی تھیں تو رکھ رکھاؤ ادب اداب یہ سارا کچھ تھا، لیکن وہ اپنی بات بھی پوری بیان کرتی تھی کیونکہ شریعت کا مسئلہ بھی انہوں نے معلوم، اپنے مسئلے کا حل بھی معلوم کرنا ہوتا تھا. تو وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے سابقہ خاوند کے پاس دوبارہ جانا چاہ رہی ہوں نا. اس نے یہ کہنے کے بجائے اپنا پلو پکڑا، یعنی دوپٹے کا پلو پکڑا اور اس کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے، تو کچھ حصہ اس کا لٹک رہا تھا تو ایسے اشارہ کیا. اب وہ رفاق کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے سابقہ خاوند کے پاس جانا چاہ رہی ہو؟ مطلب یہ تھا کہ یہ رفاع جنسی طور پہ ایکٹیو نہیں ہے، تو کیا تم ان کے پاس جانا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ادھر جانا چاہ رہی ہوں، یعنی ان سے خلا وغیرہ لے کے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسیلا کا لفظ آیا ہے اصل سے شہد، جب تک تم اس کا شہد نہ چکھ لو اور تمہارا شہد نہ چکھ لے، یعنی جب تک تم ازدواجی تعلق کسی نہ کسی درجے میں قائم نہ کر لو. اچھا، تو اب ہم جب بخاری پڑھ رہے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، تو اس وقت رفاع کی یہ اس میں اصول فقہ میں تو جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو اتنی ہی روایت تھی کہ وہ عورت آئی اور اس نے آگے یہ اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسے بتایا. تو بخاری میں ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع کو پوچھا کہ رفاع یہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم ایسے ہو؟ تو حضرت رفاع نے پھر اپنی صفائی بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو ایسے چھانٹتا ہوں جیسے کہ کوئی چمڑے کو چھانٹا جاتا ہے، یعنی ایسے اس کو، تو وہ اپنی جنسی جو یعنی کارکردگی تھی اس کو انہوں نے بیان کیا. تو استاد مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے تو مسکرانے لگے. تو کہنے لگے لو بھائی یہ 7 سال تک تم جو رفاع کی بیوی کی بات پڑھ کے تو ان کے بارے میں تاثر قائم کرتے رہے ہو، تو آج انہوں نے بھی اپنی صفائی دے دی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انسانوں کے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر صحابیات بھی تھیں اور انہوں نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا تو ٹھیک ہے، یہ انسانوں کا مزاج ہے. جی شاہ ولی صاحب. ایسے سر ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ ساری یمن کی تھی، یہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ قصہ تھا، تو یمن کی پرانا قصہ لکھا گیا. جی جی جی. لیکن یہ کیونکہ سوسائٹی میں ہے نا، سوسائٹی کا ہے، لوگ قصہ سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے. جی جی تو سوسائٹی میں آج بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں ایسی تو اسی طرح کی مثالیں ساری مل جائیں گی. جی حضرت شاہ ولی صاحب. جزاک اللہ صحیح، بہت کلیئر ہوا جی. اچھا جی. جی مولانا اطہر صاحب. اب مولانا اطہر صاحب شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو دیکھ لیں اب آپ
चलो सही, इससे थोड़ी सी ना उनको तरगीब मिल जाए, बड़ी बात। तो सही हमारे ऑफिस में ना, जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना, तो वो अनमेरिड भी लड़के होते हैं। तो हमारा एक दोस्त जी है, जी वो कोलीग फहीम, तो कहता जी जी। होता है, अपने कान बंद कर लो, ये जहर ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ करना। कान बंद कर लो, ये करना जहर ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। तो अतर साहब को भी यही कहना चाहिए फिर। वो कल वो बेटा मेरा 12-13 साल का है, तो वो हिफज कर रहा है, 15-16 सुपारे हो गए। उसने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो उसमें ना मुझे कहता बाबा ये सुनो। मैंने कहा क्या है? तो कोई रील आई हुई थी, उसमें एक आदमी कह रहा था कि जिस तरह रोजादार के सामने खाना पीना ये दुरुस्त नहीं है, तो इसी तरह हमारे लोगों के सामने शादीशुदा लोगों का अपनी बीवियों के साथ जाना जाना ये भी दुरुस्त नहीं। और मैं कहा यार तेरी मेहरबानी है, मैंने मोबाइल बढ़ा दे, तू मेरे कमरे लग गया। हाँ जी अतर साहब। जी, बिस्मिल्लाह। बाबु मा जाअ फी नौमी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फीही सित्तु अहादीस। हाँ सित्तू आएगा कि सित्तू आएगा? ये उस्ताद जी मुअन्नस नहीं है, अहादीसा? अहादीसा, हाँ जी मुअन्नस है। तो इसका ये मुजक्कर नहीं आएगा उस्ताद जी? हाँ मादूद अदद, अदद मुजक्कर आएगा, ठीक है सित्तु अदद अहादीस। बिसनदी मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हाफिज़ी अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा अस-सौरत तिर्मिज़ी हाँ ये रहिमहुल्लाह। सबनी, ये सबनी सौरता, ये सबनी सौरता ये उनके दादा है। हम्म। at-तिर्मिज़ी जी जी। रहिमहुल्लाह ताला قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال हाँ حدثنا ये क्या पढ़ेंगे? अब حدثنا عبد الرحمन بن مهدي नहीं قال नहीं 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 حدثنا नहीं 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 नहीं। अब्दुर्रहमान नुबनु, नून के ऊपर रफा पढ़ेंगे। عبد الرحمن بن हाँ हाँ ये है अब्दुर्रहमान इब्नु। بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب हाँ हाँ अनिल बर्रा। ابن عازب عازب بن आजिबिन, आजिबिन, अनिल बरा इब्न براء आजिबिन। بن عازب जी। أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مزجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي كني عذابك يوم تبعث عبادك. अ, ठीक है तबासु भी ठीक है, मजहूल भी पढ़ा जा सकता है तबासु, इबादु का, ये भी ठीक है, तबासा ही ठीक है तबासु। हाँ जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते, अपनी हथेली, दाई हथेली दाई थोड़ी के नीचे रखते और कहते, ए मेरे रब, मुझे अपने अजाब से बचा जिस दिन तू उठाएगा अपने बंदों को। जी ये खद का मतलब होता है गाल, थोड़ी नहीं गाल। ठीक हो गया। हाँ जी। قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله. मिसलहु, ये मिसलहु। सर, ये किस वजह से ये मिसलहू? हद्दसना का मफूल है कि मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना ने बयान किया क्या, ये इसी जैसी बात बयान की।
نحوہ مثلہ، یہ پچھلی حدیث کی طرح کے متن کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ مثلہ وقال یوم یوم تجمع عباد یوم تجمع عبادک، یہ ہے نا رب قنی عذابہ کا یوم تو ہاں جی تبعثوا عبادک، تو یہاں پر بھی ہم اس کی جگہ پہ یہاں پر پڑھیں گے یوم تجمع عبادک۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ ہاں قال جی اگلی حدیث حدثنا پڑھیں۔ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة ربعی ابنی، یہ پڑھیں گے ربعی ابنی، ربعی ابنی۔ ربيع بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله ٹھیک ہے پڑھیں گے وَإِ، إذا استيقظ ہاں وإذا یہ استيقظ زا کو ملائیں گے وَإِذَا اسْتَيْقَظَ۔ وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تھے کہتے تو فرماتے اے اللہ میرا مرنا یا میں مرتا ہوں، اموت بسمک، اموت میری موت اور میرا زندہ ہونا تیرے نام کے ساتھ ہے۔ اور جب بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد، اور وہی ہمیں جمع کرے گا، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ ہم لوٹ کر جائیں گے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں لفظ، تو پھر ترجمہ تو کہاں سے آیا؟ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹنا ہے، نشور دوبارہ اٹھنا ہے، اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے، اسی کے ہاں دوبارہ اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے۔ ہاں جی آگے بڑھیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن زہری عروة لفظ ہے، زہری امام زہری۔ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفس فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه وجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات۔ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے، ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تھے جمع کرتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، تو پس اس میں ان دونوں میں پھونک مارتے اور وہ پڑھتے اور پڑھتے اس میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر ثم مسح، پھر ان دونوں کو پھر وہ مسح کرتے، یعنی کہ اپنے جسم پر پھیرتے جہاں تک آسانی ہوتی اپنے جسم، اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے، وہ شروع کر اپنے سر سے، اپنے چہرے سے اور اپنے جسم کے سامنے سے، وہ ایسا کرتے 3 دفعہ۔ ہاں یہ سونے سے پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے روزانہ کا روٹین میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اس وقت یہ معوذاتین نازل ہوئی تھی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے تھے. ہاں جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد کون سا الرحمن. استاد نبنی اور نہیں الرحمن نہیں. بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي جی 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 آگے. بس پڑھنے میں ہی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے. قال حدثنا سفیان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ فاتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سوتے یہاں تک کہ وہ نفخہ خراٹے جی جی سونے کی آواز جو سانس کی ہوتی ہے خراٹے وہ اس کی آواز آتی ہے. وکان اور جب بیدار ہوتے جب اذا نامن اور وکانا اور نہیں جب یہ روٹین بتا رہے ہیں. روٹین حضرت اپنے ابن عباس روٹین بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے ہیں تو خراٹے لیا کرتے. لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. پس بلال آئے اور انہوں نے اذان دی نماز کے لیے. پس آپ وہ بیدار ہوئے اور نہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے وضو نہیں کیا. ہاں جی عام طور پہ ہم اگر سو جائیں ٹیک لگا کے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، بلکہ آپ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جی آزانا ہو کا مطلب تو بلانا نہیں یہاں پہ آئے گا، اذان دینے کے معنی میں نہیں. ہاں اصل میں بلانا ہی ہے. انہوں نے آپ کو اطلاع دی نماز کی کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا. اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حضرت بلال دیتے تھے نا، اذان مؤذن تھے، تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا اس بات کی اطلاع دینا، یہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں شامل تھا. استاد جی یہاں پر یہ اکثر ہم حرم میں دیکھتے ہیں مکہ مدینہ میں کہ یہ جو باقی فقہ لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، ادھر ہی سو جائیں گے، پھر نماز کھڑی ہوگی فوراً اٹھ کر تو بغیر وضو کے. تو ہمارے ہاں تو اس سے اڑ جاتے ہو کہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی اس میں کوئی ریلیکسیشن ہے کیا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف تو یہی ہے کہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کرتے ہیں. آگے روایت آئے گی بھی جس میں آپ سے نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو اس میں حضرت امام ابو حنیفہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بہت سارے معاملات میں جو خصوصیات ہیں کہ آپ کے لیے تو اجازت ہے لیکن دیگر امت کے لیے نہیں ہے، تو وہ ان میں شمار کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل یا امام شافعی کا اس میں موقف کیا ہے، تو میں اس کو دیکھتا ہوں. جی شاید کسی فقی کا یہ موقف ہو کہ وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کرنے کے بجائے ایک عمومی حکم کے طور پہ لے رہے ہوں. جیسے خون نکل آنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. تو وہ استدلال بھی کرتے ہیں کچھ ایسی روایات سے جس میں ایک صحابی کو نماز کے دوران کوئی تیر لگا اور وہ خون بہ رہا تھا لیکن وہ نماز پڑھتے رہے. حضرت علی کا بھی ایک عمل ہے کہ وہ زخمی تھے اور انہوں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو اس نماز کے دوران تم یہ نکال لینا، تو خون تو بہ رہا تھا. تو وہ ایسی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اس کو عمومی حکم کے طور پہ کہتے ہیں کہ بلڈ خون نکلنے سے جسم کے کسی بھی حصے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ممکن ہے کہ
اس طرح کا اختلاف یہاں پر بھی ہو. لیکن میں سر جی نا، دیکھ کے پھر گروپ میں بتاتا ہوں جی. ہمارے ہاں بھی جب اگر بیٹھ کر کوئی سو جائے، بلا خراٹے بھی لے لے، لیکن اس دوران بھی جب تک جسم ڈھیلا نہ ہو تو کہتے ہیں جی یہ بھی نیند میں شمار نہیں ہوتا، نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے اگر بیٹھے بیٹھے جب تک ٹیک نہ لگا ہو یا اس طرح یہ جی پہلو. جی لیکن ٹیک لگانے جی ہم، جی ٹیک لگا کر سونے سے ہی یعنی ادھر بھی رائے ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے. ویسے اگر آپ بیٹھے بیٹھے ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں اور سو گئے ہیں، کسی ایسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی کہ جس کو ہٹانے سے آپ کے گرنے کا خطرہ ہے، تو اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں جی شاہ ولی صاحب. ٹھیک ہے صحیح، بس آپ ذرا پلیز اگر دیکھ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر عرب جو ہوتے ہیں، اہل عرب، یہ جی مصر جی ہو گئے، یہ سارے لوگ اس طرح ٹھیک ٹھاک سو جاتے ہیں، بس نماز کھڑی ہوگی فوراً اٹھ کر بس نماز شروع کر لیتے ہیں ساتھ بغیر وضو کی اس طرح. اچھا ایک اور چیز اس میں دیکھیں کہ یہ ٹیک لگا کر سونے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم یہ امام ابو حنیفہ یا احناف لگاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی سونا ریزن نہیں بتاتے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سوتا ہے جب آدمی تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اس دوران اگر اس کی کوئی ری وغیرہ خارج ہوئی ہے تو اس کا زیادہ امکان ہے. تو اس امکان کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا پھر کنٹرول کیونکہ جسم پر نہیں رہتا، تو اس کا کبھی امکان ہے کہ ہوا خارج ہو. تو اس وجہ سے یعنی وہ انڈائریکٹلی نیند کو باعث سمجھتے ہیں ہوا خارج ہونے وغیرہ کا، لیکن اصلاً جو وجہ ہے وضو ٹوٹنے کی وہ وہی ہے، ہوا وغیرہ خارج ہونے کا. تو اگر درمیان کی کوئی رائے ہم نکالیں یعنی اس اختلاف میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کا غالب گمان ہے کہ نہیں میرا وضو نہیں ٹوٹا، یعنی کوئی ہوا وغیرہ خارج نہیں ہوئی، تو وہ اس پر بنا کر سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ان کے پیچھے بھی جو لاجک ہے وہ وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی سبب ہے وضو ٹوٹنے کا وہ سبیلین سے کسی چیز کا خروج ہی ہے، کسی گندگی کا خروج ہی ہے. اچھا احناف کے نزدیک اگر منہ بھر کے قے آ جائے تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت قے آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ ان سے پوچھا، مفتي عثمانی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ استاد جی یہ سمجھ نہیں آتی کہ سبیلین سے کسی گندگی کا خروج اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ یعنی نکلے قے آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹے اگر، تو پھر تو تھوڑی سی قے سے بھی ٹوٹنا چاہیے. تو منہ بھر کے قے آئے تو اس سے تو یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے بھی اس کی وجہ یہی بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں غالب گمان یہ ہے کہ جب منہ بھر کے قے آئے گی تو جو گندگی سبیلین سے نکلنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی گندگی کا کچھ حصہ وہ اس طرح بھی آ جائے. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، گویا کہ اس کو بہت احتیاط کے درجے میں رکھ کے کہا جاتا ہے کہ اگر منہ بھر کے قے آ جائے تو، لیکن وجہ وہی ہے اس کے پیچھے بھی. یہ جو کہکہا لگانے سے، نماز میں کہکہا لگانے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہے، تو وہ خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ہے اس میں نماز میں کہکہا لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو وضو کرنے کا کہا. اب یہ وضو کرنے کا آپ نے کہا تو ہم بھی کہتے ہیں یہ خلاف قیاس ہے. لیکن باقی جو سارے ہیں نا وہ اصلاً جو بنیاد ہے وہ وہی ہے، سبیلین سے یا کسی گندگی کا خروج. جی شاہ ولی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح میں کہہ رہا کہ یہ جو اپنے الفام کا نا منہ بر عام طور پر لیکن میں اس دن کہہ رہا تھا عالم اس کے اوپر بھی کہہ رہے کہ اس سے بظاہر یہ مراد نہیں ہے کہ منہ بھر جائے، بلکہ وہ کہہ رہے کہ جب اس کو کنٹرول نہ کرے، بڑا وہ تھوڑا سا ہو، کیونکہ جب کنٹرول نہ کرے تو وہ اسی جگہ سے آتی ہے جس طرح نے بھی عرض کیا ما یخرج من سبیلین. جی لیکن جب جی جی کنٹرول کرے تو یہ اوپر سے ہے اور اس کے اوپر بلا منہ بھرا بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں جی پھر اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزے کی ٹوٹنے کی چانس ہے. لیکن کنٹرول اس کے نہ ہو، مطلب ایسی الٹی آ جائے جو بندے کی کنٹرول میں نہ ہو، بلا وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، یہ مل الفم کی کیٹیگری میں آتا ہے. اچھا چلیں یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن میرے علم کے مطابق مل الفم کا مطلب
یہی ہے کہ اس کی مقدار زیادہ ہو۔ اچھا جی، چلیں میں دیکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ مزید بات کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہاں جی، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى اچھا فراشه. یہ ابا نہیں ہے، یہ آبا ہے، یہ باب افعال سے ہے۔ پیچھے بھی جو 2 مرتبہ آیا نا وہ ابا نہیں پڑھیں گے، ہم آبا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ ہاں جی، آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ہاں یہ ہے نا مؤویہ، یہ آبا یؤوی سے بنے ہیں، اس میں فاعل مؤویہ۔ جی، ہاں جی کریں ترجمہ۔ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب اپنے بستر پر آتے تھے فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے پلایا اور کافی ہوا ہمیں، اور اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا، اور پس کتنے ہی ہیں جنہیں نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ ہاں ٹھکانہ دینے والا ہے۔ قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سلیمان بن حرب، یہ اوپر کرنا پڑے گا استاد جی۔ قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن بکر بن عبد اللہ المزنی عن عبد اللہ بن رباح عن ابی، یہ تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بات بھائی آپ کی آ رہی تھی، میں خاص تاجی کا تھا کو مسئلہ ڈسکنیکٹ ہو۔ قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني مزني عن عبد الله رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل استجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب۔ نہیں یہ نا قبل کی تصغیر ہے، قبیل الصبح، قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کو ٹہرتے اترتے وہ سوتے تھے دائیں اعلی شکل دائیں سائڈ پر، جی جی اور جب کبھی صبح کے وقت ٹھہرتے تو اپنا زرا یعنی کہ یہ کوہنی اوپر کرتے اور اپنا سر مبارک اس کے اوپر ووضع رأسہ، اور اپنا سر رکھتے اپنی ہتھیلی پر۔ ہاں جی، تو الرسا کا مطلب ہوتا ہے پڑاؤ ڈالنا۔ مثلا کسی قافلے میں جاتے تو رات کے وقت جب یعنی پڑاؤ ڈالتے کہیں پہ تو اس وقت یہ والا عمل ہوتا، اور اگر قبیل الصبح صبح کے قریب اگر کہیں پر پڑاؤ ڈالتے اس وقت ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے۔ تو
آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس کی کیفیت آتی ہے؟ یہ دوسرا جو ہے کہ نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفہ. ہاں جی استاد جی، وہ جب ہاتھ نہیں آپ ایسے کونی رکھ لیتے جیسے وہ علامہ اقبال نے رکھی ہوتی ہے کونی، اور اس کے اوپر جی جی ہاتھ رکھیں، ہاں جی، تو وہ لیٹ کے آپ ایسے رکھ لیں اور اوپر یعنی کہ کونی بازو کھڑا کر لیں اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ فل نیند میں نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ گہری نیند سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے. ہاں یہ لکھا نا وکانا یفعل ذلك حرصا على صلاة الصبح وهو تعلیم لنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر ہم روک دیں آج. آئندہ کلاس ہم یہاں سے شروع کریں 40 نمبر باب سے. یہ باب ذرا لمبا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں یہاں سے شروع کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ملاقات کریں گے. اگلے یہ شروع ہو جائے گا، آخری اشرا بھی شروع ہو جائے گا. ہاں جی. آپ میں سے کسی کا اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ مشکل ہے استاد جی. چلیں انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پھر آگے بڑھیں گے اس سے. انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں رمضان المبارک ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے. ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. آمین آمین جزاک اللہ.